سائیں بغض کینا ملول دل دی ہنا تے ترتو صفا نہ تھیوے تے کون آندے سائیں پر دکھ جو مومن ہنا تے ترتو دفا نہ تھیوے تے کون آندے پاک جنت میں محمد مسکراتے آئیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے تیرن کھجار دے دے دنیا چلوے دور دے چڑیاں دی چھت ہے تیرن کھجار دے باس کر میاں باس کر الحمدللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایکو بند کر دیو سہیم ایکو بالکل بند سمپل ایک آواز کر دیو ایکو بالکل بند کر دیو تھوڑا بیس بھی تھوڑی کم کر دے سو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید چند دہندہ راج کر گئے یزید چند دہندہ راج کر گئے غلط مسلط رواج کر گئے یزید چند دہندہ راج کر گئے غلط مسلط رواج کر گئے یزید کتے دی موت مر گئے حسین رب دا معراج کر گئے لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے قبلہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے صحیح مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے میں سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے جسکے پورے کرانے نہیں آیا اور نہ ہی تو میں کوئی جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں عاجز سا بندہ ہوں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں جوانوں اگر کچھ لے لوگے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا چلا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے یزید لاکھوں کا لشکر لے کے آیا تھا یزید لاکھوں کا لشکر لے کے آیا تھا وہ کہتا تھا میں کسی جنگل یا کسی صحرا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا حسین کو ختم کر دوں گا کچھ اس طرح مٹاؤں گا کہ پھر دنیا میں حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا قبلہ اتنا گندا کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو اتنا ذلیل کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو کہ آج 14 صدیاں بعد بھی جب حسین کے دیوانے حسین کے عاشق ذکر حسین کی محفل سجا کے لوگوں کو بلاتے ہیں نا علل اعلان کہتے ہیں کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے کہ پوری کائنات کے
جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں سہی جتنے میرے پیر امام حسین کے گھر ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے در نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے در ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے غلام نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے غلام۔ ذکر حسین کی محفل میں آنے والوں، ذکر حسین کی بزم سجانے والوں، میں یہاں شہادت بیان کرنے نہیں آیا اور نہ ہی تو میں آپ لوگوں کو رلانے کے لیے آیا ہوں۔ ذکر حسین کے غم میں رونا، حسین کے غم میں رونا میرے پیارے نبی کی سنت ہے۔ لیکن جو میرے بعد قبلہ عالم آنے والے ہیں وہ آپ لوگوں کو رلائیں گے اور شہادت بھی بیان کریں گے۔ بس میں دو چار نصیحتیں ہیں میری دامن میں، وہ دو چار نصیحتیں دینے آیا ہوں جوانوں۔ قبلہ میرے پیر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کربلا کی طرف آ رہے تھے، میدان کربلا میں اتر رہے تھے، آپ جب میدان کربلا میں اتر رہے تھے، میدان کربلا میں آنے سے پہلے آپ نے اپنے پیارے بیٹے، بیمار بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین کو بلایا۔ سیدنا زین العابدین کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ نا، بیمار بیٹا، 14 سال کی عمر ہے حضرت سیدنا زین العابدین کی، آپ بیمار ہیں۔ آپ نے اپنے شہزادے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ نا۔ امام زین العابدین آئے، جی ابا حضور قربان جاؤں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر۔ میرے پیر امام حسین نے فرمایا، میرے بیٹے میں میدان کربلا کی طرف جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، پر بیٹے جاتے جاتے میں تمہیں 4 نصیحتیں دے کے جاؤں گا۔ کتنی جوانوں؟ اچھی بولو نا، سارے بولو، کتنی میں 4 نصیحتیں دے کے جاؤں گا میرے بیٹے۔ اے میرے بیٹے زین العابدین، اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم دنیا و آخرت میں عزت والی زندگی جینا چاہتے ہو، تو پھر بابے کی بتائی گئی ان 4 نصیحتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا زین العابدین کو 4 نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ بس وہی 4 نصیحتیں سنا کے میں اجازت چاہوں گا کہ میں جوانوں کی زندگی بدلنے کے لیے آیا ہوں، جوانوں کو نئی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو میرے سامنے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ان کے آگے سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جوانوں، میرے پیر امام حسین نے اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین کو پہلی نصیحت ارشاد فرمائی، بیٹے اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، تو پھر سنو پہلی نصیحت، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ کیا صحیح؟ سارے بولو نا۔ بیٹے تیرے باب امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ علی اصغر قربان کر دیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اون محمد لٹا دیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ عباس کے بازو کٹ گئے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ چھوڑ سکتے تھے صبر کا دامن، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جوانوں، یہاں پر میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک سبق دے کے جاؤں گا۔ زندگی میں جب پریشانی آئے، جب برا وقت آئے، زندگی میں کوئی مصیبتیں آئیں، تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کرو۔ بے صبر بندے نہ بنا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
دوسری نصیحت شکر کا دامن نہ چھوڑنا. پہلی نصیحت صبر کا دامن نہ چھوڑنا, دوسری نصیحت شکر کا دامن نہ چھوڑنا. دیکھ میرے بیٹے, تیرے باب امام حسین نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا, شکر کا دامن نہیں چھوڑا. تم میں سے کتنے نوجوان بیٹھے ہیں, کتنے لوگ بیٹھے ہیں, مجھے بتاؤ دن میں کتنی بار شکر کے ترانے پڑھتے ہو؟ دن میں ایک بار بھی شکر الحمدللہ تمہاری زبان پر نہیں آتا. قبلہ رونے کی بات ہے, درد بھرے لہجے سے درد بھرے جملے نکال رہا ہوں دل کی دنیا سے. ایک فقیر تھا, درویش, اللہ والا. میں جوانوں کو کہنا چاہوں گا, جوانوں, جب تم اس کا شکر بھی نہیں کرتے پھر اس کا دیا گیا رزق کیوں کھاتے ہو؟ اس کی نعمتیں اسے واپس کر دو نا. ایک فقیر تھا, درویش, اللہ والا, مست ملنگ بابا, جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اس کے دل کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ, اپنا دل کا آپریشن ہوا تو 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑ رہا. فقیر تھا, درویش, 500 وقت کا نمازی. دل کا آپریشن ہوا, 10 دن ہاسپٹل میں پڑ رہا. 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا. کتنا بھائیو؟ 5 لاکھ روپیہ بل. بابا جی نے جیسے ہی 5 لاکھ کا بل دیکھا زاروں قطار رونے لگے, زاروں قطار تڑپ رہے. 5 لاکھ کا بل 10 دن کا. ایک دم چیخو پکار کہنے لگے. ڈاکٹر صاحب دوڑ کر باہر نکلے, کیا ہو گیا؟ کسی نے کہا جی وہ بابا جی نے 5 لاکھ کی چٹھی دیکھی ہے, بابا جی نے 5 لاکھ کا بل دیکھا ہے, زاروں قطار رو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئیں مت, کوئی بات نہیں, مجھے لگتا ہے آپ غریب زیادہ ہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں, تھوڑا بل. بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 5 لاکھ میرے سامنے کیا ہے, الحمدللہ میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں. اللہ کا دیے سب کچھ ہے صحیح, یہ 5 لاکھ میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں, یہ تو 50 کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. او بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر, 10 لاکھ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں, 10 لاکھ دینے کی ہمت رکھتے ہیں, پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں, زاروں قطار کیوں تڑپ رہے ہیں؟ جوانوں خدارا, اثر کرے نہ کرے, اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ لوگوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے خدارا, اس بابا جی کا جو جواب ہے, رونے کی جو وجہ ہے, وہی دل کے کانوں سے سن لینا. جب ڈاکٹر نے کہا بابا جی آپ ہیں بھی امیر, پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ آپ ہیں بھی امیر, صاحب استطاعت ہیں, 10 لاکھ دینے کی ہمت رکھتے ہیں, 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رونے لگے ہیں, زاروں قطار کیوں تڑپنے لگے ہیں؟ یہ سن کر بابا جی نے رو کر کہا ڈاکٹر صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے, 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے, بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے. افسوس افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا. جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی اس کا تو شکریہ بھی ادا نہ کر سکا. او جوانوں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں, شکر ادا کیا کرو اپنے کریم رب کا. دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, سننے کے لیے کان دیے, بولنے کے لیے زبان دی. قبلہ ایک آنکھ خراب ہو جائے لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں لوگ. یہ جو میری آنکھ کے اوپر ایک پلک ہے نا, اگر یہ پلک کے بال جھڑ جائیں قسم خدا دی میں لاکھوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائیں. قبلہ اگر دل کا بال خراب ہو جائے بندہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتا ہے, لیکن پہلے والی چیز پھر بھی نہیں رہتی. یہ کان, یہ زبان, یہ آنکھیں, یہ دل, یہ گردے, یہ پھیپھڑے, یہ وہ قیمتی مٹیریل ہے جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. مزے کی بات نہ بتاؤں, اللہ نے مجھے مفت
میں دے دیے، کبھی اس کا بل بھی نہیں مانگا۔ شکر ادا کیا کرو اپنے کریم رب کا جوانو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو۔ آج ہمارے شب و روز گناہوں میں بیتے چلے جا رہے ہیں، ہماری نافرمانیوں میں بیتے چلے جا رہے ہیں۔ میں یہاں پر ہاتھ جوڑ کے عرضی کروں گا جوانوں کو ایک اور نصیحت دے کے ویسا جیو شالا لکھ تھی وہ لمبی عمر ہوئے، اے نوجوان جیو شالا موت منظور کری لیکن شراب دے نیڑے نہ منی۔ جڑا اہم سبق ہے او میں دیکھے ویسا سے ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا پیاں، اے نوجوان میری طرف متوجہ ہو، توجہ کر، موت منظور کری لیکن شراب دے نیڑے نہ منی، کیونکہ جڑا بندہ شراب پیندے ان دی آنکھیں تے حیا ختم تھی ویندی، جڑا بندہ شراب پیندے ان دی آنکھیں تے غیرت ختم تھی ویندی۔ او شرم کر، تو سونے محمد دا امتی ہے، سونے نبی دا کلمہ پڑھنا لائیں، تیری آنکھیں تے حیا دا ہونا ضروری ہے، تیری آنکھیں تے غیرت دا ہونا ضروری ہے۔ اگر تیری آنکھیں حیا کوئی نہیں، غیرت کوئی نہیں، آج تک تو ایک اچھا انسان نہیں بڑھیا، مسلمان تا رہی دور دی گل۔ بابے نور نے ایک کڑوا ڈوڑا لکھیا، بڑا ہی کڑوا ہے، پتہ نہیں تھوڑے کل برداشت تھی سی یا کوئی نا۔ بابے نور نے آکھیا رکھ دل وچ خوف خدا سیندہ، کہیں بندے دا حق پیوے نا۔ جس تم گال غیرت دی ہے نا، جس تم گال غیرت دی ہے، جس تم گال حیا دی ہے، تے ول بابے نور نے قلم اٹھائی لکھ دیتا رکھ دل وچ خوف خدا سیندہ، کہیں بندے دا حق پیوے نا، گھبراوے نا کہیں مشکل وچ، کرے ہمت بزدل تھیوے نا، او سچ موتے آنکھیں ظالم کو، کریں گردن اصلو نیوے نا، او دل نور عزت دی موت مریم بے غیرت بن کے جیوے نا۔ فرمایا جیونے تے غیرت علی زندگی جیونی ہے، جیونی تے حیا علی زندگی جیونی ہے۔ غیرت دہک نہیں، بے غیرتی دی 100 سال زندگی برابر ہی۔ یہ میں نے اتنے ہوں ماشاءاللہ جڑے میرے بزرگ حضرات بیٹھن، جڑے سمجھدار لوگ بیٹھن، آدھے بیٹھے ہو سنو شاہ جی اتھے جوانہ دی زندگی ہو کیا بیٹھے رون دے ہو، اس دا بٹھے بابے بھی کام کو ٹپئی پہ گئے۔ یہ میرے سرائکی علاقہ ہے نا، سرائکی کو زیادہ پسند کریں دے، بلی تو ایک ٹرینڈ چل گئے جناب اللہ، ایک رواج بن گئے جب تک مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگ دی۔ تو آدھے لی سائڈ پتہ نہیں رواج ہے کہنا جیڑی سائڈ میں ہے نا اس سے بڑا رواج چل کے دی، جب تک مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگ دی، تو میں ڈردا کہ نہیں عوام میں کو بھی نہ دو چھوڑے، ڈر نوی دا چاہیے ہے نا، خیو میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ، خیو میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، جتا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے، اور میں کو روحی چولستان دا ڈکھ، اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ، جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیون دے قبرستان دا ڈکھ، جنہیں مر گئے میں انہاں دا گلہ کیوں کرا، میں کو دے سی زندہ قبرستان آلے دا ڈکھ پیا لگ دے، چٹی ڈاڑی تھی گئی ہے، قبر تو لگتا تھی گئی ہے، جسم میں تو طاقت نہیں رہی، زبان تو ذاکہ نہیں رہا، ہاتھ کم دن بدن کم دے لگتا کم دین، لیکن بابا جی گناہ کرے تو پھر بھی باز نہیں آدھا پیا، اور جی میں شاءاللہ لکھ تھی میں لمبی عمر ہو بھی، اے تیری عمر گناہ کرن دی، ایک لمحے میں سے سوچے تہا اگر گناہ کریں دا مر وگیوں قبر چ مالک کو کیا منہ بن کے دکھے، یہ گندی شکل کھن کے ویسے، یہ کالی شکل کھن کے قبر چ ویسے، کیڑا منہ چاہ کے ویسے، کیڑا منہ اٹھا کے ویسے، قبر چ مدینے والا ناکسی آؤ ندان نہیں رات روندا رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے، کربلا دی سرزمین تھی، میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا، کہنے پیچھے تیرے پیچھے، کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے، علی اصغر قربان کر چھوڑے، قاسم دا شباب لٹ گیا، عباس دے بازو کٹ گئے، کہنے پیچھے
ساڑے نال کیا کیتا قبر واسطے کچھ جواب بھی پڑھا کہ ون ہائے پر عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی سواری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی او پر ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا اجے اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پیا کرے نا میں اصلاح پیا کرے نا کہیں دی میں جناب اللہ کوئی بے عزتی نہیں پیا کرے دا میں اخلاق دے دائرے گل پیا کرے نا میں پہلے بھی عرض کیتے میں بزرگاں دے آگے اپنا سر جھکا کے گل کرنا چاہنا ادباً احتراماً تے چمانا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کرنا چاہنا نکی جی عرض کرنا چاہنا جی میں انشاءاللہ لکھ تھی میں اے تیری عمر جھوٹ بولندی ہوں میں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ ہر ایک بندہ اپنا گریبان کھولے گریبان کھول کے ذرا گریبان جھاتی پاؤں سویرے کیوں لا کے شام تائیں کتنے سچ بولیں دے ہوتے کتنے جھوٹ بولیں دے ہوتے اے جرا ایک گریبان شریف ہے ہر ویلے باندھی نہ رکھیا کرو ایک کھول کے ذرا ایک جھانک کے ڈٹھا بھی کرو ہائے وچ گناہ تے عمرہ گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی چوری یریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی لٹیندی اگڑیندی کہیں نہ ڈٹھی تے اجڑیندی ہر کہیں ڈٹھی پروفیس میاں پتہ ملے لگسی جدا آسی منہ دے مٹی جس ویلے منہ دے اٹھے مٹی آسی وال پتہ لگسی آسن قبراں تھے لگسن قبراں شراب دی گل آئی میں کو مولا حسین دا ایک جملہ یاد آ گیا کسی نے آکھا نا اے حسین ابن علی جی میں انشاءاللہ لگ تھی میں بال جیونی جوڑی جیوی اے یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں دی جان بھی بچا آپ نے فرمایا اوہ کیا کھوی ہی یزید دی بیعت کرا جنی آنکھیں جا حیا کوئی نہیں ہی یزید دی بیعت کرا جنی آنکھیں جا غیرت کوئی نہیں ہی یزید دی بیعت کرا جنہ پانی دی جگہ شرابہ پیندے میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہا میرے ہتھنو بیکھانے انہا میرے ہتھنو میرے نانے محمد نے چمی آئے یہ ہاتھ کٹا تا سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں نے سکتا شرابی دے ہاتھ نہیں نے سکتا میں تیرے کل پوچھنا چاہنا اے حسین کرنا لیا علی علی کرن والیا حسین دنا چم کے اکھن دے لاونا لیا سونے پاک علی دنا چم کے اکھن دے لاونا لیا میں کو دسامے دا ہاتھ تیرے مرشد امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا ایسے اسکر قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا اونو محمد لٹا دیتے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا عباس تے بازو کٹ گئے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا اپنے جگیاں تمبو کناتا خیمیاں کو آگ لگ گئی شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا اور تو کہہ جیا مرید ہے تو کہہ جیا عقیدت مند ہے جس زبان نل حسین دنا گھنے اس زبان نل شراب پینے ہوتے کوئی شرم نہیں آدی کچھ دا شرم کر اے نوجوان کچھ دا حیا کر کیا منہ ون کے لکھے سے قبرچ مالکہ کو میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرے نا یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے انہی لمحوں میں کچھ کر لو انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیئے اپنے دل میں چلا لو معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے آگے دشمن ہے پیچھے دشمن ہے کربلا کی سرزمین ہے میرے پیر امام حسین کے ہاتھ میں تلوار یزیدیوں سے لڑ رہے ہیں ان کو فنار کر رہے ہیں
آگے دشمن، پیچھے دشمن، دائیں دشمن، بائیں دشمن، حسین کی تلوار چل رہی ہے، علی کے شہر کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کو فنار کر رہی ہے، سر قلم کر رہی ہے۔ مختصر سا میں جو سبق دینا چاہ رہا ہوں جوانوں، حسین کی تلوار چل رہی ہے جوانوں، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اچانک میرے پیر امام حسین کی تلوار رک گئی۔ اچانک کیا ہو گیا؟ یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی، بے چینی پھیل گئی، سناٹا چھا گیا، اضطراب پھیل گیا۔ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو موت نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو زندگی نہ روک سکی، جس تلوار کو معصوم اصغر کی پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو کڑیل نوجوان علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، اچانک وہ تلوار کیوں رک گئی؟ جوانوں، تمہیں پتہ ہے کہ امام حسین کی اچانک تلوار کیوں رکی تھی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ کسی نے کہا اے حسین ابن علی، آگے دشمن کھڑا ہے، پیچھے دشمن کھڑا ہے، دائیں دشمن، بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں رکی؟ فرمایا چپ کر مولوی، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جوانوں، تم لوگ کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے، ذکر اس کا کرتے ہو جو پیاسا ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ ذکر اس کا کرتے ہو جس کا جسم زخموں سے چور چور ہے، شراب نہیں، اپنا نماز نہیں چھوڑتا، اللہ اکبر، سجدہ نہیں چھوڑتا، قیام نہیں چھوڑتا، شراب پینے والوں پر لعنت کرتا ہے، جسم زخموں سے چور چور ہے، نماز نہیں چھوڑتا۔ تم صحت مند ہو کے نماز چھوڑ دیتے ہو، اور ندانو نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوغلوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ایک بات تو بتائیں، کہا جی آپ کو نماز کے ساتھ بڑی ہی محبت ہے، نماز کے ساتھ بڑی دل لگی ہے، ایک بات تو بتائیں، آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ میرے خیال سے تجھے تھکے بیٹھے ہو، ہے نا؟ اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو ہن اونچی آواز نال سبحان اللہ، سارے تھکے بیٹھے ہو۔ کس نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے نواسہ رسول سوڑیا ایک بات تو بتائیں، آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ میرے پیر امام حسین نے فرمایا، اے بندہ خدا، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کرتا ہوں۔ اور میں بیٹے 4 نصیحتیں ہیں، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، شکر کا دامن نہ چھوڑنا، نماز کا دامن نہ چھوڑنا، اور قرآن کا دامن نہ چھوڑنا۔ ان 4 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑتے رہنا، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، تم آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ میری آخری بات، آخری نصیحت، میرا آواز ختم ہوا قبلہ۔ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی، بڑی ہی گندی سی عادت، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے معاشرے میں، میرے محلے میں کافی سارے لوگ اس طرح کے رہتے ہیں، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، صحیح بالکل کوئی کام نہیں، ایک ہی کام ہوتا ہے، وہاں سنتے ہیں اس کی غیبت کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں اس کی غیبت کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں اس کی غیبت کرتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں ان لوگوں کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ یہ جڑے کھلے بیٹھے ہو میرے خیال سے تسے ہی تنخواہ دیں دے۔ اچھا تھوڑی گلی دے کتنے لوگ اس طرح دیں جڑے اونچو کے باندن اوندی غیبت، اونچو کے باندن اوندی غیبت، اونچو کے، اے سونے محمد دا امتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول
والے دا امتی ہیں غیبت کرنے تو کوئی شرم نہیں آندی؟ انسان نے کوئل سے پوچھا میں کہہ رہا ہوں کہ کیا غیبت تجھے زیب دیتی ہے؟ بسم اللہ کیا اوے چھوٹے نیچے بیٹھ کسی کے پردے فاش کرنا تجھے زیب دیتا ہے کیا؟ غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے کیا؟ چغلی تجھے زیب دیتی ہے؟ تو حضرت انسان نہیں ہے۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ آخری نصیحت آخری بات میرا آواز ختم ہوا سے قبلہ آگئے۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ جوانوں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں آخری نصیحت ہے آخری بات میرا آواز ختم ہوا سے۔ انسان نے ایک دن کوئل سے پوچھا کوئل تیری آواز کتنی خوبصورت ہے مگر تیرے اندر ایک خامی ہے۔ کون سی خامی ہے؟ کاش اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ انسان ہے نا دوسروں کی غلطیاں نکالنا اپنے عیبوں پہ پردہ دے کے دوسروں کے عیب فاش کرنا یہ تو اس کی فطرت میں آتا ہے نا صحیح۔ انسان نے ایک دن کوئل سے پوچھا کوئل کتنا پیارا بولتی ہے کتنی پیاری آواز ہے تیری کاش کہ تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ قبلہ ایک دن انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا پانی یار تو پیاسوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے پیاسوں کی پیاس بجھانے والا ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے۔ کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن قبلہ گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا کہنے لگا پوچھنے لگا گلاب تیرے اندر کتنی پیاری خوشبو ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے۔ کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ او جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر کے رخصت ہو رہا ہوں جا رہا ہوں۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ وہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا وہ کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا وہ کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک میری حاضری قبول فرمائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سادہ بدامیاں دروش ہے پلوچ سے